حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، اس لیے کہ انہوں نے بھی ایسے ہی کام کیے اور ہم نے ان کو زمین کے اندر دنسا دیا، ہم نے اس طرح کا ان کو عذاب دیا۔ اور یہ کس کو کیا؟ پارہ نمبر 20 میں سورہ قصص ہے، پارہ 20 کا رکوع نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایک شخص کا ذکر کر رہے جس کا نام تھا قارون۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ اللہ کہتا ہے ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون، دنیا کا سب سے دولت مند، حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان کا رشتہ دار بھی تھا قریبی۔ فبغى علیہم، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے بدماشی کرتا تھا، اپنی قوم کے لوگوں پر سرکشی اور بدماشی کرتا تھا کہ میں سب سے اونچا ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ اس نے پیسے کو خدا سمجھ لیا تھا اور انسان نہیں رہا، پیسے کے بت نے اس کو خدا بنا دیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اس کو خزانے بہت سارے دیے، سونے کے، چاندی کے، ہیرے جواہرات، مویشی، زمینیں، زراعت، قلعے، بنگلے، نوکر چاکر، دنیا کی تمام چیزیں، نقدی، درہم، دینار، شمار ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس کتنا کچھ ہے۔ اور اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت صرف اٹھا کر چلتی تھی کہ اتنی بڑی چابیاں تھیں، 70 اونٹ صرف اس کے خزانوں کی چابیوں کا بوجھ اٹھا کے چلتے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا، اس بدماش متکبر کو اس کے قوم کے لوگوں نے بھی کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، گمنڈ نہ کر اور اترا نہیں، اللہ تعالیٰ شیخی کرنے بکھیرنے والوں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے پیسہ تمہارے پاس ہے لیکن تھوڑا سا کپڑوں میں رہو، اپنے آپ کو خدا نہ سمجھو۔ اور پھر اس کے بعد کام چلتا رہا، حضرت موسیٰ سمجھاتے رہے، یہ ان سے بھی اڑ گیا، یہ کہتا تھا میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، زمانہ میری پوجا کرتا ہے میرے پیسے کو دیکھ کر، ملک مصر میں میرا نام ہے، حکومت مجھے عزت دیتی ہے، عوام مجھے چاہتی ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر ایک وقت آیا فخسفنا بہ، کہ ہم نے اس قارون کو زمین میں دنسا دیا، وبدارہ الارض، اور اس کی تمام جائیداد، بنگلوں اور کوٹھیوں کو بھی ہم نے زمین کے اندر دنسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پھر کوئی نوکر چاکر، جماعت، فوج، لشکر ایسا تھا ہی نہیں جو اللہ سے اس کو بچا کر دکھا دیتا۔ یہ سب کے سامنے نشان عبرت بنا اور اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنے خزانوں سمیت ہمیشہ کے لیے زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا۔ اور وما کان من المنتصرین، اور کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو بدلہ لینے والا ہو آ کے اس کو بچائے اور ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ اللہ کہتے ہیں جب گناہ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بغاوت، تو پھر ہمارا قانون ہے کہ ہم امتحان ڈالتے ہیں، ہم تنگی بھی کرتے ہیں، سختی بھی، بہت ساری چیزوں کو ہم نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں، ہم تمہیں بار بار قرآن کریم میں یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو اور ہمارے بندے بن کے رہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ کہتا ہے کچھ ایسے بھی تھے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ اور یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، تاریخ کا ایک مشہور کردار ہے، فرعون مصر، جس کو اللہ نے لاکھوں لشکر سمیت، فوجیوں اور گھوڑوں سمیت مصر کے دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور اس کی لاش آج بھی مصر میں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم تیری لاش کو سمندر سے بھی باہر پھینک کے قیامت تک اس کو یوں رکھیں گے تاکہ لوگ تجھے دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ اس کا اقتدار بھی اسے نہیں بچا سکا، اس کا پیسہ، حشم خدم، پروٹوکول،
اس کی وجاہت اور اس کا دبدبا اور روب اور خدائی کا دعویٰ بھی اس کو پانی کی موجوں سے اور موت کے منہ سے نہیں نکال سکا اور بچا سکا، اور یہ مری ہوئے اس بدبودار جسم کو پانی نے بھی باہر پھینک دیا کہ اتنے گندے کو میں بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے آج بھی نشان عبرت ہے، جا کر دیکھ لو کہ کیسا دور گزارا، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ ٹکر لی، نبی سمجھاتے رہے دین کی باتیں، یہ ان کو نظر انداز کرتا اور مقابلے میں آتا تھا، اس لیے ہم نے پھر یہ کام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ هُمْ، کہ ہم نے ان میں سے کسی پر زیادتی نہیں کی، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، جس کو ڈبویا، جس کو دھنسایا، جس کو پتھر مروائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی چیخ کے ذریعے نشان عبرت بنایا، اللہ کہتا ہے رب نے زیادتی نہیں کی ہے۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ، ہسٹری پڑھ لو کہ ظالم وہ خود تھے، کسی کا عمل گندا، کسی کا اخلاق گندا، کسی کی تجارت سود سے بھری ہوئی، کسی کی زندگی زنا سے بھری ہوئی، کوئی قتل کرتے تھے، کوئی پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، میرے ساتھ شرک کرتے تھے، کوئی تجارت میں ڈنڈی مارتے، لین دین میں لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ بس ان زیادتیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو مختلف زمانوں میں نشان عبرت بنایا ہے۔ اگر وہ ہمارے بندے بن کے رہتے، ہمیں کیا ضرورت تھی ان کو تباہ کرنے کی۔ پارہ نمبر 6 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر یہ پارہ نمبر 5 کی آخری آیت ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے، صحیح معنی میں مسلمان ہوتے اور شکر گزار ہوتے، گناہوں کی زندگی کی طرف نہ جاتے، تو اللہ ان کو سزا دے کے کیا کرتا؟ اللہ ان کو سزا تو نہیں دینا چاہتا، وہ تو چاہتا تھا ایمان لائیں اور بندے بن کے رہیں، لیکن جب یہ ایمان سے بھی بھاگے اور انسانیت سے بھی بھاگے تو پھر سزا دینا تو ہمارا قانون تھا، ہم نے بتایا ہوا تھا کہ پھر ہم تمہیں نشان عبرت بنائیں گے۔ اور باقی جو ایمان پر کھڑا رہے اور اللہ کے احکامات کو فالو کرتا رہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کہتے ہیں میں سب سے بڑا قدردان ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کون کیا کر رہے، میں زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کروں گا۔ پارہ 24 کے آخر میں فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تیرا رب کسی چھوٹے سے چھوٹے بندے پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، قیامت کے دن بھی انصاف کرے گا، اور دنیا میں بھی ایسے نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، ہمیں گناہوں سے اجتماعی اور انفرادی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔